فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی جو آیات 41 سے 86 تک ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کا قلب ہے۔ ویسے بھی فزیکلی بھی درمیان میں ہیں، اس سے پہلے 40 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں 34 آیات آئیں گی جن پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوگا۔ یہ جو 36 آیات ہیں 41 سے 86 تک یہ قلب ہے، اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں جہاں مثبت احکام دیے جا رہے ہیں وہاں پر جو دو گٹھ جوڑ اسلام کے مقابلے میں بن چکے تھے، قائم ہو چکے تھے، ان میں سے ایک کی طرف بہت ہی بلیغ اور جامع الفاظ کے اندر جو ہے یہاں رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر کے لیے پھرتیاں دکھا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں تاکہ اسلام اور ایمان کے راستے کو روک دیں۔ یسارعون فی الکفر، اب وہ کون ہیں؟ دو کیٹیگریز، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے بھی کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین۔ ایک گروہ یہ ہے مخالفین کا، اور جو بھی شرارتیں کر رہے ہیں اس کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان میں سے وہ کہ جو
کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرا فریق جو ہے جو اس گٹھ جوڑ کا، وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک۔ سمع یسمع سننا، اب اسی سے بنا سامع سننے والا، اور سماع یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب خوب سننے والا، توجہ سے سننے والا، بڑی محنت سے سننے والا، پوری توجہ سے سننے والا۔ سماعون للکذب، اچھا اسی سماع کے اندر آتا ہے مان لینا بھی۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے کیا معنی؟ اللہ نے سن لیا، اس کا مطلب یہ قبول کر دی دعا اللہ نے اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے۔ تو سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، خوب غور سے سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ آتے ہیں سننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ایک اور قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی جاسوس بن کر آتے ہیں۔ انہیں جا کر کہیں اور جو ہے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں جا کر بتانا ہوتا ہے لقوم آخرین لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ ہے اصل میں ایک یہودی وہ ہے کہ جو بہت ہی کٹر یہودی تھے، اور کسی درجے میں بھی کوئی مفاہمت کرنے کو مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ تیار نہیں تھے۔ وہ تو ظاہر بات ہے حضور کے پاس آتے ہی نہیں تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ یہودی درمیانی درجے کے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہاں ان یہودیوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی، ہمیں بھی مومن مانو۔ ہم اگر صرف محمد کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مومن تسلیم کیا جائے۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جو پھر جاسوس بن کر آتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اذا لقوکم آمنا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں۔ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان کا لفظ خاص طور پر آیا، سرکشی، انتہائی سرکش، یعنی جو ان کے سب سرکش ہیں، جو بڑے سردار ہیں، ان کے چودھری ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم کہیں ان پر ایمان نہیں لے آئے ہیں، البتہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹول کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے دوسرا گروپ۔ تو یہ جو دو گروپ ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو یہودی تو نہیں تھے، اوس اور خزرج میں سے تھے، لہذا وہ جب پورے قبیلے ایمان لے آئے تو وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، تو ان پر تو منافقین مشتمل ہو گئے۔ اور دوسرے یہودی کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال محفلوں میں آتے تھے، جاتے تھے، جاسوسی کرنے کے لیے خوب اچھی طرح توجہ سے غور سے باتیں سنتے تھے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کو موڑ دیتے ہیں اس کا موقع اور محل معین ہو جانے کے بعد بھی۔ ایک عبارت ہے، اس میں اس عبارت کے سیاق میں آ کر ایک بات کا ایک مفہوم نکلتا ہے، اگر سیاق و سباق سے کاٹ دیں گے تو اس کا جو مفہوم بدل بھی سکتا ہے۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کلمات آئے ہیں اور جو جس چیز کا بھی موقع ہے وہ ہر جگہ اپنی جگہ پر وہ قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، لازمی ہے، لیکن ہیر پھیر کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب اس میں آگے ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، وہ کہتے ہیں آپس میں، یہاں پہ محذوف سمجھیے کہ جاؤ محمد کے پاس، چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاملہ ہے، کوئی قضیہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، چلو ان کے پاس۔ تو اگر تو وہ تمہیں یہ فیصلہ دے دے فَإِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ،
تو قبول کر لینا، پکڑ لینا اس کو مضبوطی کے ساتھ، اختیار کر لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ فیصلہ تمہارا جو من پسند ہے، جو تمہارا حسب دل خواہ ہے، اگر وہ تمہیں نہیں ملتا تو رد کر دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں ابھی اس کے بارے میں عرض کروں گا اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، لیکن آیت مکمل کر لیجئے۔ تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ انہیں فتنے میں ڈالنا ہے، فتنے میں مبتلا کرنا ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، جو گمراہی کا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے کہ اب واپس آ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، بڑھتے 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 بڑھتے۔ اسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ نے اگر فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ اب انہیں اسی فتنے میں مبتلا رہنے دینا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ خواہ کتنے ہی آپ کے اندر مروت ہے، شرافت ہے، اور آپ کے دل میں خواہش ہے ان کی خیر خواہی کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ کو اللہ کے اس فیصلے کے بعد ان کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑی طویل آیت ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کو میں، یہ جو حواشی ہیں قرآن مجید کے، جس کا ترجمہ تو ہے حضرت شیخ الہند کا رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ حواشی جو ہیں یہاں سے، بلکہ سورہ نساء کے بعد سے، سورہ مائدہ کے شروع سے ہی حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ان کا مفصل واقعہ بغوی نے لکھا، امام بغوی، یہ بھی ایک محدث ہیں۔ تورات یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت جو کنوارے نہ تھے انہوں نے زنا کیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ویسے بھی معلوم ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے مدنی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت اسلامیہ کی تکمیل ہوئی ہے، جس کا بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں تھا، اس کے بعد مزید تفاصیل سورہ نساء میں آئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آخری جو ہے ہر معاملے میں جو آخری احکام ہے وہ اس صورت میں آئے۔ تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سن 7 میں خیبر فتح ہو چکا تھا، اب وہاں یہودی آباد تھے، وہ گویا کہ مسلمانوں کے محکوم تھے، وہاں سے خراج بھی آتا تھا۔ تو وہاں کے 2 یہودیوں نے، ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا۔ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کنوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود کہ تورات میں اس جرم کی سزا رجم، سنگسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی بڑائی مانے تھی کہ یہ سزا جاری کی جائے، بڑے لوگ تھے، اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لہذا ان کا کہ اب ان کو رجم کیسے کریں گے۔ آپس میں یہ مشورہ کر کے طے ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں، کوڑے مارنے کا ہے۔ تو اور بنی قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ حضور کے معاہدین میں سے تھے۔ بنو قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں اور ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال معلوم کر لیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیہ معلوم کرے کہ یہ زانی محض کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ وہ زانی اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو، ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر بات ہے حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، تو ہم نے وہ فیصلہ جو ہے ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم نے نافذ کر دیا۔ اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو کہ ذمہ داری ان پر ہے، رجم کا حکم دے تو مت مانو۔ ان کے دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر رضامند ہوگے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ خدا کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رجم کا حکم لے آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ تو یعنی اب یہ حضور نے جب رجم کا فیصلہ دیا
تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے کہ طے کر کے گئے تھے، وَإِلَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا۔ آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریا تم میں کیسا شخص ہے؟ اب یہ فدق بھی آپ کو معلوم ہے وہی خیبر کے قریب کی ایک بستی تھی، باغ فدق کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے ہماری تاریخ میں۔ اس علاقے کے فتح ہو جانے کے بعد فدق کا جو باغ تھا اسے حضور نے اپنے لیے رکھ لیا تھا کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اختیار کریں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے انتقال کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ وراثت میں مجھے منتقل ہو جانا چاہیے باغ۔ حضرت ابوبکر نے فیصلہ دیا کہ نہیں، حضور کی حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو اللہ کے نبی ہیں ہمیں نہ وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے چلتی ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ ناراض بھی رہیں۔ تو یہ شہر فدق کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی۔ آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریا تم میں کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ یعنی شریعت موسوی، شرائع جمع ہو گئی شریعت کی، یعنی جو بھی شریعت موسوی کے احکام ہیں کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت ہی شدید حلف دے کر پوچھا کہ تورات میں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ باوجود ہے کہ دوسرے یہود اس حکم چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جس کا پردہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے ذریعے سے فاش بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ تو چونکہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تاہم ابن سوریہ نے جو ان کا مسلم معتمد تھا کسی نہ کسی وجہ سے اس کا اقرار کر لیا کہ بے شک تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے۔ بعدہ اس نے اس سب حقیقت ظاہر کی کہ کس طرح یہود نے رجم کو اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور کالا منہ کر کے اور گدھے پر الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے۔ الحاصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد و عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ کہ اس کو مردہ کر چکے تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ ہے وہ قضیہ جس کے بارے میں ان کا یہ طرز عمل بیان ہوا ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر تو یہ فیصلہ دے دیں کہ کوڑے لگاؤ تو ٹھیک ہے، کر دینا قبول، کسی ہے جی محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ فیصلہ نہ ہو تو مت قبول کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی اللہ نے جس کو فتنے میں رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہو آپ کو اس کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب اکالون السحت، سماعون للکذب کی تو وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اکالون للسحت، حرام کو کھانے والے، ٹوٹ پڑنے والے حرام پر۔ اکال، اکلا یاکلو کھانا، آکلن کھانے والا، اکال یہ بھی اسی وزن پر، فعال کے وزن پر مبالغہ، یعنی جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے انسان، اکالون، اور کھاتا ہے پیٹ بھر کے، کیا بلکہ حلق تک پر کرتا ہے اپنا، اس کا فرمایا یہ سحت، حرام کو کھانے میں اس قدر جری ہے، بے باک ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ چاہیں تو اس کے مابین فیصلہ کریں اور چاہیں تو اعراض کر لیں، کہہ دیں بھائی نہیں ٹھیک ہے تمہارے معاملہ تم طے کرو، تم مسلمان تو ہو نہیں، تم میرے پاس کائے کو آئے ہو، تو آپ اگر ویسے چاہیں تو فیصلہ کر دیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ لَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار کر دیں گے، اعراض کر دیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں تمہارے اس معاملے میں فیصل نہیں بننا چاہتا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اگرچہ واویلا کریں گے، دیکھو جی یہ تو نبی ہونے کے مدعی ہیں، رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور ہم ایک مقدمہ لے کر گئے، ہم نے چاہا کہ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اور وہ ہمارا مقدمہ جو ہے سننے کو تیار نہیں، تو یقیناً انہوں نے پروپیگنڈا کرتے، لیکن یہ کہ اے نبی اس سے آپ خائف نہ ہو، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، اگر آپ فیصلہ کریں
تو پھر ان کے مابین عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، ان کی بدنیتیں تو خود ظاہر ہے، یہ اگرچہ آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم درج ہے۔ وہ شریعت موسوی کے اندر جو ہے شادی شدہ جو لوگ ہوں اور زنا کرے ان کے لیے سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، وہ اس کے باوجود جو ہے روگردانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ رکوع آ رہا ہے 7واں اس سورہ مبارکہ کا، یہ اور اس کے بعد 8واں رکوع، یہ اہم ترین ہے۔ ویسے تو میں نے عرض کیا 41ویں آیت سے لے کر یہاں تک بھی یہ اس قلب سورہ مائدہ کا حصہ ہے، لیکن اب جو مضمون آ رہا ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اس اعتبار سے اہم ترین حصہ ہے کہ اس میں بہت ہی بنیادی باتیں جو ہے شریعت کے بارے میں، تشریع کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں اور دین کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کے ذمن میں آ رہی ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، نور بھی تھا، روشنی تھی، راستہ دکھانے والی بات تھی۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو اللہ کے حکم بردار تھے، فرما بردار تھے۔ آپ کو معلوم ہے جو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ بنی اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست اور ان کی جو قومی جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ تو گویا کہ نبی فیصلے کرتے تھے للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی بن گئے تھے، ان کے معاملات میں فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء۔ والربانیون والاحبار، انبیاء بھی کرتے تھے اور وہی فیصلے تورات کے مطابق ان کے ربانی بھی کرتے تھے۔ ربانیون، ریبائز جنہیں آج کل کہا جاتا ہے، ریبائز، یہ ان کے در حقیقت روحانی رہنما۔ والاحبار، یہ ان کے علماء، جیسے ہمارے ہاں صوفیہ اور علماء، تو اسی طریقے سے وہاں پر ربانیین، ربانیون والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، احبار ان کے عالم تھے۔ جو ہمارے ہاں علماء اور صوفیہ کی تفریق ہوئی ہے وہ ان کے ہاں پہلے سے تھی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، بسبب اس کے کہ انہیں پہرے دار بنایا گیا تھا، محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ اب یہاں ایک بہت پیارا نکتہ ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے حوالے۔ قرآن مجید کے لیے آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں اس کے محافظ۔ تو ان احبار نے اور ان ربانیین نے وقتی مصلحتیں دیکھ کر، اپنے مفادات دیکھ کر یا کسی دباؤ کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے اندر جو ہے وہ ترمیمیں کی، کتاب میں تحریفیں کی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا، ان سے طلب کی گئی تھی کہ وہ حفاظت کریں گے اس اللہ کی کتاب کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر خود گواہ تھے کہ ان کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے، ہم محافظ ہیں اللہ کی کتاب کے، اللہ کے قانون کے، اللہ کی شریعت کے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو اے مسلمانوں مت ڈرو ان لوگوں سے، ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور مت خریدو اور اختیار کرو اور قبول کرو میری آیات کے عوض حال چھوٹی چھوٹی جو ہیں قیمتیں، دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے ہماری آیات کا سودا نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہے۔ اب یہ آیت جو ہے جو ابھی آج بھی اب دیکھیں گے کہ 3 دفعہ یہ مضمون آئے گا۔
اہم ترین مضامین میں سے حکم بما انزل اللہ. اچھا، حکم کا لفظ بہت جامع ہے. کسی معاملے میں فیصلہ کرنا، حکم بننا، یہ بھی حکم ہے. کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا، یہ بھی حکم ہے. یہ حکم ہے اندر، باطن کے اندر آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں تو یہ حکم جو ہے یہ ان دونوں کے اعتبار سے کہ پہلے تو اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون جو ہے اس طریقے سے انسان کے اندر اتر جائے، اس کے ذہن کا اور اس کے یوں سمجھیے کہ اس کے قلب کا ایک حصہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوگا تو وہ حکم ہوگا جو کہ خارجی ہوگا، فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، حکم لگانا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اس آیات کو ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھیے کہ یہ مجھ پر اور آپ پر بھی منطبق ہو رہی ہے. شریعت الہی نافذ نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. کچھ تھوڑے سے جزوی احکام جو ہیں، کچھ وہ حنبلی فقہ کے مطابق سعودی عرب میں ہیں، اور کچھ جعفری فقہ کے مطابق جو ہے ایران میں ہے. پورا دین اللہ کا جو ہے وہ تو قائم نہیں ہے. سارے فیصلے تو اللہ کی شریعت کے تحت نہیں ہوتے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر واجب کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، فیہا، اس تورات میں، اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی. قاتل وہ اس کو قتل کیا جائے گا. والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، اور کسی نے ناک کاٹ دی ہے کسی کی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. والاذن بالاذن، کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کا کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن، اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص، اور جو اور بھی زخم ہو قیاس کر لو اسی پر، وہ اسی طریقے سے ان کا بدلہ لیا جائے گا. کسی نے کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی، تلوار کا وار کیا اور ٹانگ اڑا دی، اس کی پوری ٹانگ اڑائی جائے گی. جو ہے جروح ہیں، جو زخم ہیں، ان سب کا بھی بدلہ اسی طریقے سے ہوگا. فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، تو جو کوئی اس کو معاف کر دے، صدقہ کر دے. ٹھیک ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میں اسے معاف کرتا ہوں. اس نے میری آنکھ پھوڑی، میں بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں معاف کرتا ہوں. تو فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس کی اپنی خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو جارح تھا، مجروح کرنے والا، اس کا یہ جرم گویا کہ ختم ہو جائے گا اگر وہ مجروح جو ہے وہ اسے معاف کر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہی مضمون آ گیا. اور جو فیصلے نہیں کرتے، اپنی رائے نہیں بناتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید کے اندر آیات نازل ہوئی کہ کیا تم جانتے ہو ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، بتاؤ دو فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے، اطمینان، امن. ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، الذین آمنوا، وہ نہیں، الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی کوئی آلائش شامل نہیں ہونے دی. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے. تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا. وَمَن یؤمن، اللہ پر ایمان لائے. فَمَن آمن ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی تو وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے. تو جب صحابہ نے کہا کون شخص ہوگا، کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو گویا کہ پھر یہ تو آیت جو ہے بہت ثقیل ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اس آیت میں جو ظلم سے مراد شرک، یہاں مراد ہے مشرک. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف کسی اور چیز کے مطابق فیصلے کرتے تو وہ شرک تو ہو گیا. گویا کہ آپ نے اللہ کو مطاع نہیں مانا، کسی اور کو مان لیا. اللہ کو زبانی کلامی مان رہے ہیں لیکن اصل میں تو اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. آثارہم سے مراد کیا ہے؟ وہ جو فرما نبیون والربانیون والاحبار، وہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے
اور ان میں سے جو واقعتاً مخلص اور واقعی صحیح معنی میں ان کے جو روحانی پیشوا تھے، اور وہ کہ جو بڑے عالم تھے کہ جو واقعتاً صحیح فیصلے کرتے تھے، بے مستحفظوا من کتاب اللہ، انہی کے حوالے اللہ نے کیا تھا اپنی کتاب کی حفاظت کو. تو یہ ہم وہ اس کے معنی میں ہے وقفینا علی آثارہم، انہی کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا. اب یہ مصدقاً دو معنی اس کے ہیں. ایک تو یہ کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا یا اس کے بعد کے انبیاء کے صحیفوں میں کہ ایک مسیح آئے گا جو تمہیں تمہاری جو خباثتیں ہیں ان سے بھی اور جو دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اس سے نجات دلائے گا. اس کا مصداق بن کر، ان خبروں کا مصداق بن کر، ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے. اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے تورات کی تصدیق کی، اور یہاں تک فرمایا آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ تم پر جو بھی میرے ماننے والے ہیں، یعنی عیسائیوں پر جو اپنے آپ کو بعد میں جنہوں نے نصارہ کہا ہے، تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی. شریعت تورات کی شریعت جو ہے قانون تم پر بھی نافذ کیا جائے گا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس پر مزید اسے انجیل عطا کی. یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تورات کتاب کا لفظ آتا ہے، انجیل کے لیے لفظ حکمت آتا ہے. انجیل میں قوانین نہیں ہیں، قوانین تورات ہی کے تھے، البتہ اس کے اندر روحانی تعلیمات ہیں، اور اس کے اندر جو اصل حکمت ہے احکام کی ان کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے کہ تم نے صرف لفظوں کو پکڑا ہوا ہے، ان لفظوں کے پردے میں جو حکمتیں ہیں ان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. تو فرمایا وہ ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی تھی اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے، اور ہدایت بھی تھی اور موعظہ، یہ واعظ جو ہے یہ خاص حکمت بھی ہے. وجئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ایک مقام پر ہے، میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا، مستحضر نہیں ہے. جئتکم بالحکمہ، میں حکمت لے کر آیا. اب یہاں خاص طور پر لفظ موعظہ آیا ہے. واعظ جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو مواعظ ہیں انجیل کے اندر، میرے نزدیک دنیا میں ان سے اوپر کا کوئی واعظ ممکن نہیں. اسپیشلی جو متی کی انجیل ہے، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو پہاڑی کا واعظ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، میرے نزدیک تاریخ انسانی میں کوئی واعظ اس کا ہم پلہ نہیں. حضور کے بارے میں ہمیں معلوم ہے آپ واعظ کہتے ہی نہیں تھے، آپ تو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. خطبہ جمعہ ہے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے. خطبہ نکاح ہے تو 4 آیتیں قرآن مجید کی اس کے اندر لگا دی ہیں. وہ سارا کام جو ہے، قرآن مجید موعظہ بھی ہے، قرآن مجید حکمت بھی ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے. تو کتاب اور حکمت دونوں جمع ہیں قرآن کے اندر. لیکن تورات میں صرف قانون تھا، احکام تھے، اور انجیل میں صرف حکمت اور موعظہ، موعظۃ للمتقین، نصیحت ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا. یعنی یہ کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ یہ موسوی شریعت جو ہے، موزائک لا جسے وہ کہتے ہیں، وہ تم پر بھی نافذ ہوگی، پھر کیوں نہیں اس کو نافذ کرتے؟ اس لیے کہ یہ اب کرسچینٹی نہیں کہ جس دنیا میں آج جو عیسائیت کہلاتی ہے وہ واقعتاً عیسائیت نہیں ہے، وہ پولزم ہے. پول نے آ کر بدلا ہے اس کو، دین کو بگاڑا ہے. پول جو تھا وہ جب تک کہ حضرت مسیح دنیا میں موجود تھے اس وقت تک شدید دشمن تھا، شدید مخالف. جب حضرت مسیح کا رفع سماوی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اب اس نے پینترا بدلا اور لبادہ اوڑھا کہ مجھے تو خواب میں ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اب اس کے بعد اس نے اپنے وہ جو بھی اس کا زہد تھا، جیسے عبداللہ ابن سبا کا کردار ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، وہ بھی بڑا بہت زوردار فتنہ تھا جس کے نتیجے میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہوئے. اتنا بڑا فتنہ، الفتنۃ الکبریٰ، وہ ایک شخص کا اٹھایا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. اسی طرح یہ تھا پولوس، سینٹ پال، اور اس نے کیا کیا؟ شریعت موسوی منسوخ. گویا کہ اب عیسائیت ایسا مذہب ہے جس میں شریعت سرے سے ہے ہی نہیں.
قانون ہے ہی نہیں، نظام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی قانون ہی نہیں۔ اسی طرح اس نے کہا کہ ہمیں جو روکا گیا تھا، حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تم جاؤ، اپنے حواریین سے کہا تھا جاؤ دعوت دو، لیکن یہودیوں کو، جنٹائلز کو، غیر یہودیوں کو دعوت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم دعوت دیں گے۔ اور اس نے توحید کو تثلیث میں بدلنے والا بھی یہی سینٹ پال ہے۔ تو دین کو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ کی۔ اور یہ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے بہت صحیح بات لکھی ہے۔ یہ بات میں اس کی ہی نقل کر رہا ہوں کہ موجودہ کرسچینٹی خود کرسچن ہے، اس کو کرسچینٹی کہنا غلط ہے، یہ پالزم ہے، یہ پال کا دین ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب تیسری مرتبہ آ گیا، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا وہی تو فاسق ہے۔ اچھا، پہلے لفظ کافر آیا، اس کے بعد ظالم آیا۔ کافر کے مقابلے میں ظالم اور سخت ہے، مشرک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے۔ اب اس کے بعد تیسرے درجے میں فاسق آیا۔ عام طور پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں فاسق کا، جو شخص متقی نہیں ہے، غیر محتاط ہے، کبھی نیکی کے کام بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بھی کام کر لیتا ہے، تو وہ فاسق نہیں۔ یہاں اصل میں فاسق کا لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکش ہو جائیں، باغی ہو جائیں۔ چنانچہ یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں فرمایا گیا کہ ہم نے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر کے، بغاوت کر کے، سرکشی کر کے نکل بھاگا۔ تو یہاں فاسقون اس معنی میں وہ باغی ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ باغی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب آیا ذکر حضور کا، اور اے نبی اس تورات اور انجیل کے بعد ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن آپ پر حق کے ساتھ، بالحق، یقینی ہے، شدنی ہے، اس پر میں ایک پوری تقریر کر چکا ہوں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس میں جو کچھ آیا ہے وہ شدنی ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گا۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے اس سے پہلے موجود ہے کتاب میں سے، شریعت میں سے۔ شریعت موسوی کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ شریعت موسوی کے دو حکم آئے ہیں شریعت محمدی کے اندر۔ ایک حکم رجم، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے شادی شدہ اگر ہے تو رجم، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور نے یہ تورات سے لیا ہے اور شریعت موسوی کو قائم رکھا ہے۔ اور ایک قتل مرتد، من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ بھی اصل میں تورات کا حکم ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستی شروع کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کا جن لوگوں نے وہ ارتکاب کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو مومن رہے اور جنہوں نے یہ ارتکاب نہیں کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے ان قبیلے والوں کو قتل کریں۔ تورات کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا تھا، ایسا حکم تھا یہ۔ تو فرمایا یہ مصدقاً ہے، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، یہ ہے خاص لفظ۔ اور اب یہ محافظ ہے، نگہبان ہے کتاب پر، یعنی اب آخری فیصلے اس کے ہیں۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ در حقیقت اب دائم و قائم رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ سابقہ شریعتوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں جو حق میں سے نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے اس قسم کے مقامات قرآن مجید میں جو ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور حق کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن یہ کہ اس کا قرآن مجید میں اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں پر اور مسلمانوں پر یہ پورا اثر قائم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کو اللہ کے رسول بھی نہیں بدل سکتے۔ ہاں اللہ کے فیصلوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کو عام کر دیں، عام کو خاص کر دیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایک حکم آیا سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔
حضور نے اس کی توسیع کر دی کہ یہی حکم ہوگا پھپھی اور بھتیجی کا بھی اور خالہ اور بھانجی کا بھی. توسیع ہے یہ، گویا کہ خاص کو عام کیا. یا ایک دوسرا معاملہ ہے، قرآن مجید میں زنا کی ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے 100 کوڑے. یہ عام ہے لیکن اس کو خاص کیا سنت نے، کیونکہ آپ نے جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اس میں تورات کے حکم کو قبول کیا، جاری کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ان دونوں یہودی مرد اور عورت دونوں کو جو ہے سنسار کرایا، بلکہ اس کے بعد حضور نے اور صحابہ اور صحابیات میں سے بھی جن سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، جنہوں نے اقرار کیا آ کر، انہیں رجم کرایا ہے. چاہے وہ حضرت معاذ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور چاہے وہ غامدیہ خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہ. فاحکم بینہم، تو آپ فیصلہ کیجیے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اہواہم عما جاءک من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات، ان کا انداز دیکھ کر کہ اس وقت جو ہے یہ بپھرے ہوئے ہیں یا ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس وقت تو ذرا دبک جاؤں، ذرا جھک جاؤں. معاذ اللہ، یہ نہ کرنا. یہ مضمون سخت ترین الفاظ میں جو آیا وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں. ان یفتنونک عن الذی اوحینا الیک وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں. اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر کہیں ایسا آپ نے کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا دگنی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الفاظ بہت سخت. لتفتری علینا غیرہ وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ. اور اس صورت میں یہ دوست بنا لیں گے آپ کو اپنا، آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں گے. لیکن یہ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم نے اے نبی آپ کو پاؤں کو جمائے نہ رکھا ہوتا، آپ کے دل کو جمائے نہ رکھا ہوتا ہم نے، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو اس کا تو امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کچھ تھوڑے سے ان کی طرح جھک جائیں. اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے سزا کا، دوہری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہی بات یہاں کہی گئی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. یہ آیت بہت اہم ہے، اس پر بہت کم توجہ اصل میں صرف ہوئی ہے، اس کا حق کوئی ادا نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے اور ایک منہاج مقرر کیا. عام طور پر منہاج کے معنی بھی شریعت کر دیے جاتے ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں الرحمن الرحیم، جیسے کہتے ہیں گورا چٹا، تو یہ چٹا کا لفظ جو ہے یہ صرف گورے کی مزید تاکید کے لیے آ جاتا ہے، گورا چٹا. تو کالا کلوٹا، اسی طریقے سے یہ ہے الرحمن. نہیں، اس کے معنی جو ہے مختلف ہے، اور وہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اس طریقے کی تعبیر صحیح نہیں ہے. یہاں پر محض زور خطابت میں اور صرف زور کلام کے لیے قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں آیا. شرعۃ و منہاج اگرچہ لفظی طور پر ان کا مفہوم ایک ہی ہے. شارع راستے کو کہتے ہیں، منہاج راستے کو کہتے ہیں، طریق راستے کو کہتے ہیں. لیکن طریق وہ بھی ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں. طریق کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، یذھبا بطریقتکم المثلی. اس نے فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے، یہ موسیٰ اور ہارون جو آئے ہیں یہ تمہاری بہترین تہذیب اور تمدن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. یہی بات فرعون نے کہی تھی اپنے درباریوں سے. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے اگرچہ معنن ایک ہے، مفہوم دو ہے. شریعت قانون ہے. ظاہر بات ہے موسیٰ کی ایک شریعت تھی اور حضور کی ایک شریعت ہے. اس میں سے بعض چیزیں مسلسل ہیں لیکن بعض چیزوں میں فرق ہے. نماز کے اوقات میں، نماز کے طریقے میں، نماز کے ارکان میں فرق ہے. روزے کے احکام میں ان کے ہاں کوئی سحری نہیں تھی. ان کے ہاں روزے کی جو ایام ہیں ان میں جو راتیں آتی ہیں ان میں بھی ظن و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا. شریعت محمدی میں آ کے اس کو آرام کیا گیا ہے. ان کے ہاں سبت کا حکم بہت سخت تھا. پورا دن 24 گھنٹے، جمعے کی شام کو سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کی شام کے سورج غروب ہونے تک کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے، عبادت کے لیے بہت سخت تھا. 24 گھنٹے.
اور ہماری شریعت میں آ کے اس کو صرف سب کچھ سکیڑ کر دیا گیا کہ جب نماز جمعہ کی اذان دے دی جائے اس وقت سے لے کر اور نماز جمعہ کے ادا ہو جانے تک یہ حرام ہے کاروبار، چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو شریعتوں میں فرق ہے، منہاج میں بھی فرق ہے۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ مفصل تقریر کی تھی، تنظیم اسلامی کا اینول سیشن تھا کراچی میں، اس میں منہاج طریق کو کہتے ہیں، طریقہ کار، لاہ عمل، اور وہ یقیناً نبیوں اور رسولوں کا مختلف نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کفر کو میدان میں آ کر چیلنج نہیں کیا، آؤ میدان میں فیصلہ ہوگا، بلکہ جب معلوم ہوا کہ قوم تو مجھے ہلاک کرنے پر تل گئی ہے، مجھے زندہ آگ میں جلا دینے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کنفرنٹیشن اپنی قوم کے ساتھ نہیں کی۔ یہ ایک طریقہ تھا، اس کے بعد بھی ان کی پوری زندگی جو اس کنفرنٹیشن سے خالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص ایک معاملہ تھا، آپ اللہ کے رسول تھے اور رسالت موسوی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ دو طرف تھا، وہ آل فرعون کی طرف بھی تھا، اور اس کا جو رخ تھا جو بنی اسرائیل کی طرف تھا وہ تھا اصلاح کا اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش۔ ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ اسی ایک نقطے پہ مرکوز نظر آتی۔ پہلا جو آپ کی کا مکالمہ ہوا ہے فرعون سے دربار میں جب حاضری ہوئی ہے اور وہاں دعوت پیش کی ہے تو کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصبوا، مطالبہ ایک ہی اس وقت رکھا گیا، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو آئے تھے فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اب تم ان کو سزائیں دے رہے ہو، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ان سے بیگارے لے رہے ہو، ان کے لڑکوں کو تم قتل کرتے ہو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو اپنی خدمت گاری کے لیے۔ اب اس قوم کو تم، ہمارا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا اس کا حکم یہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصبوا۔ یہ جد و جہد تھی خاص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ رومی غالب تھے، رومیوں کے خلاف آپ نے ایک حرف بھی نہیں کہا، ایک حرف نہیں کہا، یہاں تک کہ جب آخری فیصلہ جو ہے وہ جو ان کا ہیڈرن تھا، جو سب سے اونچا جو ان کا ادارہ تھا جس میں ان کے فقہا بیٹھتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ایسے سولی چڑھا دیا جائے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے گورنر تو وہاں پر پائلیٹس پونٹس تھا، وہ رومن تھا، وہ ایگزیکیوٹ خود نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مذہبی آٹونومی دے رکھی تھی رومیوں نے کہ تمہارے مذہبی معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، تم جس کو چاہو پوجو چاہ کرو، اور یہ تمہارے جو بھی سرکردہ علماء ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمیں آئے گا، ہم ایگزیکیوٹ ہم کر دیں گے، فیصلہ کی تنفیذ تو ہم کریں گے، جس قوت حاکمہ تو ہماری ہے، حاکم ہم ہیں۔ لہذا ان کے پاس جو ہے فتویٰ پہنچا ہے ان علماء کا کہ اس کو سولی چڑھاؤ، اور اس نے پائلیٹس پونٹس نے کہا اس نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمارے علم کے مطابق کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تمہارے مجبور کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے پانی کا تشت منگایا، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس، دیکھو میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں کہ جیسس کے خون میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج بھی موجود ہے، یہ انجیل کے اندر پڑھ لیجیے، الفاظ موجود ہیں۔ تو در حقیقت یہ معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی بغاوت کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک عجیب نکتہ ہے، مجھے وقت کا احساس ہو رہا ہے، حضرت مسیح کو گرفتار کرانے والا جو تھا جوڈاس اسکیریوٹ، اس کا تعلق ان زیلوٹس سے تھا کہ جو ایک خفیہ تنظیم کی حیثیت سے ایک تیاری کر رہے تھے رومنز کو ختم کرنے کی اور رومی حکومت کو ختم کرنے کی، یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں۔ برابا جس کو ڈاکو کہا جاتا ہے، باربس ان کا سربراہ تھا، اور یہ جو ہے جوڈاس اسکیریوٹ وہ اس کا اہم کارکن تھا، لیکن وہ حضرت مسیح کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ حضرت مسیح کبھی رومن امپائر کو کرس کر دیں، بد دعا کر دیں، اور اسے یقین تھا کہ اگر مسیح نے بد دعا کر دی تو رومی ختم ہو جائے، وہ یقین اس درجے تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر پہاڑ کو بھی حکم دیں گے مسیح کہ وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اس لیے وہ حضرت مسیح کے چیلوں میں شامل ہوا، اور اسی لیے جب حضرت مسیح کسی طور پر بھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انہیں گرفتار کراؤ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ قرض کریں گے، لیکن کوئی قرض نہیں کیا، کوئی بد دعا نہیں دی حضرت مسیح علیہ السلام، بلکہ سارے آپ کی دعوت کا رخ کن کی طرف تھا؟ علماء یہود کی طرف۔
تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تمہارے ہاں کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ تم نے برداشت کی ہوئی ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہے سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، البتہ رفع دین نہیں کرو گے تو تم اور ہو میں اور ہوں، بات ختم. اس پر جھگڑا ہو جائے گا، من دیگرم تو دیگری. کسی نے اگر حنفی مسجد کے اندر زور سے، خاص طور پر اگر کوئی بریلوی مسجد ہو، کہ آمین زور سے کہہ دی تو پھر وہاں سے بچ کے نکلنا اس کا جو ہے وہ ایک کار دارد ہے. لان تان تو ہوگی ہی اگر مار پیٹ نہ ہو تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی باتوں کو سموچے نگل جاتے، اونٹوں کو نگل جاتے اور مچھر چھانتے رہتے. اور تمہاری کیفیت ان قبروں سے زیادہ نہیں ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیری ہوئی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ وہ زوال تھا جو علماء یہود جس کو پہنچ چکے تھے. اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہی زوال ہمارے ہاں آ چکا ہے. ہمارے ہاں بھی علماء جو کہلاتے ہیں نام نہاد، ان کی اکثریت جو ہے وہ علماء سو پر مشتمل ہے، علماء حق نہیں. اگر اکثریت علماء حق کی ہوتی تو اس ذلت اور اس رسوائی کو یہ امت پہنچتی ہی نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث سناتا جس میں سخت ترین الفاظ میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء. ایک دور وہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے حروف اور الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مسجدیں ان کی آباد تو بہت ہوگی، بڑے بڑے نمازیوں سے بھری ہوئی، لیکن وہی خراب من الہدا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوگی. وعلماءہم شر من تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے پاس ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہوں میں گھس جائے گا. یہ کیفیت تھی 100% علماء یہود کی جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آئے. لہذا آپ کی ساری تنقید کا جو ہدف رہے ہیں وہ علماء یہود تھے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا منہاج ہے. منہاج محمدی کیا ہے؟ دین غالب کرو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ایک انقلابی منہاج ہے، دین کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا. اور آپ کی سیرت جو ہے در حقیقت اس کا مرقع ہے. آپ اگر دعوت و تبلیغ ہی اگر صرف پیش نظر ہوتی تو جب آپ نبی ہوئے تھے، نبوت کا جب اعلان کیا، آپ نے اظہار کیا، فوراً خطوط بھیج دیتے قیصر کو، کسریٰ کو، فلاں کو کہ میں نبی ہوں، ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ 20 برس تک آپ نے انتظار کیا. سن 7 میں خطوط بھیجے ہیں جبکہ جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہو چکا ہے. صلح حدیبیہ کا جب فرمایا قرآن مجید میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب جا کر آپ نے خطوط باہر بھیجے، پہلے تو نہیں بھیجے. اس اعتبار سے آپ کا جو منہاج ہے، منہج انقلاب نبوی، میری کتاب پڑھیے. اسی لیے میں نے آپ کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے رسول انقلاب. رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا؟ ہم اس کے پابند ہیں، اسی نہج پر جد و جہد کر کے انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. یہ بحیثیت امت محمد ہمارا فرض منصبی ہے. فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. شروع ہی میں آخری شریعت نازل ہو جاتی، سب کے سب ایک ہی ہوتے، اختلاف ہوتا ہی نہ اور یہ تفرقہ ہوتا ہی نہ. اللہ اگر اپنے جو اس کا اختیار مطلق اسے استعمال کرتا تو کوئی شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو اللہ کے اذن کے بغیر تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے. وہ اذن رب تو ہوتا ہے تب پتہ ہلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہل سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. لیکن بہرحال اس کی حکمت مقتضی ہوئی کہ ہر ایک کو جو کچھ دیا ہے اس میں ان کو آزمائے. تورات دی، یہود کو آزمائے، آیا وہ اس کے احکام پر خود بھی چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اور اسے پھیلاتے ہیں یا نہیں پھیلاتے. انجیل دی اس لیے کہ جو عیسیٰ کا نام لیوا ہے ان کی آزمائش ہو جائے. تمہیں قرآن دیا گیا ہے اور سنت محمد دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم ان کی کتنی پاسداری کرتے ہو، کتنی اس کے اوپر تم عمل کرتے ہو. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. بڑے پیارے الفاظ ہیں. بس بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ. استباق کہتے ہیں، سبقہ کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو. استباق وہ دوڑ ہے کہ جس کے اندر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں آگے رہوں. یہ استباق ہے. انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. یہی آ کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کہ ابا جان ہم لوگ تو دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے اور ہم نے جو سامان اپنا تھا کپڑے اپنے رکھ دیے، دوڑنے کے لیے شاید کپڑے اپنے اتارے ہوں، کیا کیا ہو، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو آ کر اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ ہے استباق، دوڑ لگانا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ دیکھو تمہارا ساتھی کتنا ایثار کر رہا ہے، کتنی قربانی کر رہا ہے، کتنا وقت لگا رہا ہے، کتنی جان مار رہا ہے اللہ کے دین کے اقامت کی جد و جہد میں، تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، پیچھے جو رہ گیا ہو اس کو مت دیکھو جو تم سے آگے ہو۔ فرمایا حضور نے کہ دین میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہو، اور دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہو، کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ دولت دی تو تم سے کم والے بھی تو موجود ہیں پیچھے۔ جیسے حضرت شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو دل میں شکایت پیدا ہوئی، اللہ تو نے دنیا نے کیا کچھ دے رکھا ہے اور مجھے جوتے بھی نہیں۔ اب آگے گئے تو ایک گاؤں کوئی بستی ہوگی، اس کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک شخص پڑا تھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی، ننجا آدمی، تو فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں، پیر تو دیے ہیں، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر قطعی اور حتمی طور پر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھیے دوبارہ تاکید، پہلے اس بہت سخت الفاظ میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یا پھر فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور چوکس رہیے، چوکنے رہیے، مبادا یہ لوگ آپ کو منحرف کر دیں، آپ کو منحرف کر دیں اس چیز سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کی، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر کوئی نہیں ہوگا تمہارا مددگار ہمارے مقابلے میں تمہیں بچانے والا۔ یہ بڑے سخت الفاظ کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ جیسے کہ میں محاورہ بیان کرتا رہا ہوں، ہماری اردو زبان میں خاص علاقے کی یہ محاورہ ہے، اس لیے کہ اردو میں بھی بہت سی ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، لکھنؤ کی اردو اور دلی کی اردو اور دکن کی اردو اور، تو وہ ایک خاص علاقے میں کہ بیٹی دی بیٹی میں تجھ سے کہوں، بہو ری بہو تو کان دھر، نہیں عام طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ جو ساس ہے وہ ٹوکے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یوں کیا کرو، تو وہ بیٹی کو کہہ کر جو ہے سناتی کس کو ہے؟ بہو کو، بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، تو سن لے۔ اسی طرح یہ بات بظاہر حضور سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے، نہیں، یہ اصل میں ان کے مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ محمد نہیں ہٹ سکتے اس راستے سے کہ جو راستہ ہم نے ان کے لیے معین کر دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کرے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو پکڑے، ان کے اوپر مصیبتیں نازل کرے ان کے کرتوتوں کے باعث، ان کے بعض کرتوتوں کے سبب سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً لوگوں میں بہت کثیر جو ہے، بلکہ کہاں پر لفظ ہم کہوں گے اکثریت، لوگوں کی اکثریت جو ہے تو فاسقوں پر مشتمل ہے۔ یہی بات آئی ہے ایک اور جگہ پر، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ تو تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت جو ہے کبھی بھی حق پر قائم نہیں رہی، اکثریت جو ہے وہ باطل کے اوپر ہی رہی ہے ہمیشہ پوری انسانی تاریخ۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اب دیکھیے آپ بحث ختم ہو رہی ہے، بڑا ایک عجیب سوال، تو کیا یہ جاہلیت کے دور کا حکم چاہتے ہیں؟ یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کا، یہ منافقین اور یہ یہودی جو مدعی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر اور موسیٰ پر، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی کا مطالبہ کرتے ہیں ہمیں مسلمان مانو، تو یہ سب چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں بجائے اللہ کے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر، ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی حکم ہو نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، کون سا حکم بہتر ہوگا، کون سا قانون بہتر ہوگا اللہ کے قانون سے؟
کون سا نظام بہتر ہوگا اللہ کے نظام سے؟ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کے سوا حکم دینے کے اعتبار سے بہتر، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کس کے لیے؟ جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ کو واقعتاً ماننے والے ہیں، جو رسالت پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔